Hi guys, I hope that you'll be pretty good and as fresh as morning flowers. Guys, today's lecture is about daily routine. It's a very important lecture, and whenever someone asks you about your daily routine, about your daily schedule, and you wanna respond him effectively, so this lecture will help you a lot. And I'm fully convinced that after this lecture, you'll be able to talk about your daily routine very easily and fluently, like native speakers. So let's start. Guys, ہمارا جو ڈیلی روٹین ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے صبح سویرے اٹھنے سے. مطلب جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو صبح سے ہمارا ڈیلی روٹین شروع ہو جاتا ہے اور شام سونے تک جتنے بھی ہم ڈے ٹو ڈے میں جو کام بار بار کرتے ہیں, ریپیٹڈلی کرتے ہیں, وہ ہمارا ڈیلی روٹین ہوتے ہیں. تو ہم صبح سویرے اٹھتے ہیں سب سے پہلے. اس کے لیے انگلش میں ہم کس طرح کہیں گے؟ ہم کہیں گے آئی گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ. آپ اگر نیٹو اسپیکرس کی طرح بولنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح بول سکتے ہیں آئی گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ. یا آپ یہ سینٹینس بھی کہہ سکتے ہیں آئی ویک اپ ارلی ان دا مارننگ. گیٹ اپ یا ویک اپ کا مطلب ہوتا ہے اٹھنا. میں صبح سویرے اٹھتا ہوں, آئی گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ. پھر اس کے بعد جب ہم اٹھ جاتے ہیں تو ہم وضو کرتے ہیں, جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں, اور باقی جو ادیان کے لوگ ہیں وہ اپنے جو رسومات ہے وہ کرتے ہیں. جتنی بھی مذاہب کے اپنے جو ریلیجیس پریکٹسز ہے تو وہ اپنے پرفارم کرتے ہیں. بینگ اے مسلم ہم کہتے ہیں آئی میک ابلوشن, میں وضو کرتا ہوں. میک ابلوشن کا مطلب ہے وضو کرنا. یا جو لوگ نہاتے ہیں تو اس کے لیے آئی ٹیک بیتھ, میں نہاتا ہوں. میک ابلوشن کا مطلب ہے وضو کرنا اور ٹیک بیتھ کا مطلب ہے نہانا. وضو یا نہانے کے بعد ہم مسجد جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. تو آئی گو ٹو ماسک, میں مسجد جاتا ہوں. آئی آفر دا ڈان پریئر یا آئی پرفارم دا ڈان پریئر. آفر اور پرفارم دونوں نماز پڑھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور دا ڈان پریئر سے مراد ہے نماز فجر. آئی آفر دا ڈان پریئر یا آئی پرفارم دا ڈان پریئر, میں نماز فجر پڑھتا ہوں. آئی ریسائٹ دا ہولی قرآن. ریسائٹ کا مطلب ہے قرآن تلاوت کرنا, اور دا ہولی قرآن کا مطلب ہے قرآن مجید. آئی ریسائٹ دا ہولی قرآن, میں قرآن مجید کا تلاوت کرتا ہوں. گائز میں یہ بات ضرور آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اردو میرا ویک ہے. ایز پر از مائی اردو لینگویج از کنسرن, سو اٹس اے ویری ویک, بیئر ود می ان دیٹ. پھر اس کے بعد ہم گھر واپس آتے ہیں یا گھر واپس جاتے ہیں. تو جانے کے لیے گو اور آنے کے لیے کم. بیک مین واپس. آئی کم بیک ہوم یا آئی گو بیک ہوم. کم بیک کا مطلب ہے واپس آنا, اور گو بیک کا مطلب ہے واپس جانا. آئی کم بیک ہوم, میں گھر واپس آتا ہوں. آئی گو بیک ہوم, میں گھر واپس جاتا ہوں. آئی ٹیک بریک فاسٹ, میں ناشتہ کرتا ہوں. ٹیک بریک فاسٹ مین ناشتہ کرنا. آئی چینج مائی کلاتھس, میں اپنے کپڑے تبدیل کرتا ہوں. اینڈ گیٹ ریڈی, اور تیار ہو جاتا ہوں. چینج مائی کلاتھس کا مطلب ہے کپڑے تبدیل کرنا, اور گیٹ ریڈی کا مطلب ہے تیار ہو جانا. تو آئی چینج مائی کلاتھس, میں اپنے کپڑے تبدیل کرتا ہوں. اینڈ گیٹ ریڈی, اور تیار ہو جاتا ہوں. آئی گو ٹو اسکول اور کالج. آئی گو ٹو اسکول, میں اسکول جاتا ہوں. آئی گو ٹو کالج, میں کالج جاتا ہوں. آئی ٹیک کلاسز اوور دیئر,
میں وہاں کلاسز لیتا ہوں. یہاں آئی اٹینڈ کلاسز اوور دیئر. میں وہاں کلاسز اٹینڈ کرتا ہوں, کلاسز لیتا ہوں, مطلب کالج یا اسکول میں. آئی پلے کرکٹ ود مائی فرینڈس ان دا بریک. اور بریک ٹائم میں اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتا ہوں. اگر آپ چائے پیتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ, تھوڑا سا کچھ کھاتے ہیں, تو آپ کہہ سکتے ہیں آئی ٹیک اے کپ ٹی ود مائی فرینڈس. پھر 12 بجے یا 1 بجے ہم اسکول سے واپس آتے ہیں گھر, یا کالج سے گھر واپس آتے ہیں, تو ہم اس کو انگلش میں اس طرح کہیں گے آئی کم بیک ہوم. میں گھر واپس آتا ہوں فرام دا اسکول, اسکول سے ایٹ 12 PM 12 بجے. یا آپ اس طرح کہیں گے, اگر آپ کالج کی اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ اس طرح کہیں گے آئی کم بیک ہوم فرام دا کالج ایٹ 12 PM. پھر اس کے بعد ہم اپنا یونیفارم یا کپڑے تبدیل کرتے ہیں, جو کالج یا اسکول کے جو کپڑے ہوتے ہیں, اور کھانا کھاتے ہیں دوپہر کا. تو آئی چینج مائی یونیفارم. میں اپنا یونیفارم تبدیل کرتا ہوں. اینڈ ٹیک لنچ. اور دوپہر کا کھانا کھاتا ہوں. پھر اس کے بعد آئی ٹیک ریسٹ فار سم ٹائمز. اور پھر تھوڑے سے وقت کے لیے میں آرام کرتا ہوں. ٹیک ریسٹ کا مطلب ہے آرام کرنا, فار سم ٹائمز کچھ وقت کے لیے. پھر اس کے بعد میں ریفریش ہو جاتا ہوں. آئی گیٹ ریفریشڈ. پھر اس کے بعد میں اپنا ہوم ورک مکمل کرتا ہوں یا اسائنمنٹ مکمل کرتا ہوں جو ہمیں اسکول یا کالج میں دیا گیا ہو. آئی کمپلیٹ مائی ہوم ورک یا آئی کمپلیٹ مائی اسائنمنٹ. پھر اس کے بعد آئی گو ٹو پلے گراؤنڈ. میں کھیل کے میدان جاتا ہوں. گو مین جانا, پلے گراؤنڈ مین کھیل کا میدان. اینڈ پلے فٹ بال ود مائی فرینڈس. اور اپنے دوستوں کے ساتھ فٹ بال کھیلتا ہوں ٹل سن سیٹ, سورج غروب ہونے تک. آئی گو ٹو پلے گراؤنڈ اینڈ پلے کرکٹ ود مائی فرینڈز ٹل سن سیٹ. پھر اس کے بعد دین آئی کم بیک ہوم. پھر میں گراؤنڈ سے واپس گھر آتا ہوں. پھر اس کے بعد میں کھانا کھاتا ہوں شام کا. آئی ٹیک ڈنر. میں شام کا کھانا کھاتا ہوں. آئی واچ ٹی وی فار سم ٹائمز. میں کچھ وقت کے لیے ٹی وی دیکھتا ہوں. یہ میں نے ٹی وی کا ورڈ جنرلی لکھا ہے. اگر آپ نیوز دیکھتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں آئی واچ دا نیوز فار سم ٹائمز. آئی واچ ڈراماز فار سم ٹائمز. یا اگر آپ اپنا موبائل فون استعمال کرتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں آئی یوز مائی موبائل فون فار سم ٹائمز. اور پھر اس کے بعد میں بستر پہ جاتا ہوں اور سو جاتا ہوں. تو آئی گو ٹو بیڈ اینڈ سلیپ. یہ تھا ایک جنرل سا, ایک چھوٹا سا اوور ویو. اب ڈیلی روٹین کو کوئکلی اور فلوئنٹلی ریوائز کرتے ہیں تاکہ آپ بھی ان پہ پریکٹس کریں اور انگریزوں کی طرح بول سکیں. تو شروع کرتے ہیں ڈیلی روٹین کو. آئی گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ. آئی میک ابلوشن. آئی گو ٹو ماسک. آئی آفر دا ڈان پریئر. آئی ریسائٹ دا ہولی قرآن. آئی کم بیک ہوم. آئی ٹیک بریکفاسٹ. I change my clothes and get ready. I go to college. I take classes over there. I play cricket with my friends in the break. I come back home from the college at 12 p.m. I change my uniform and I take rest for some times. I get refreshed. I complete my homework. I go to playground and play football with my friends till sunset. Then I come back home. I take dinner. I watch TV for some times. I go to bed and sleep.
میرا امید ہے آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوا ہوگا. تو ٹیک کیئر, بی ہیپی, سی یو ود نیکسٹ لیکچر. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.